آج اہل تشیع میڈیا پر اپنے کفریات کو سر عام بک رہے ہیں، جبکہ قانون دیکھا جائے تو ہر وہ شیعہ جو اپنا مذہب میڈیا پہ بیان کرتا ہے یہ شیعہ مذہب کی روح سے بے دین بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور یہ ائمہ معصومین کی ان کی روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ تقیے کا دور ہوگا مہدی تک، تو مہدی تو لیٹ ہو گیا تو شیعوں نے مہدی سے پہلے ہی بھونکنا شروع کر دیا۔ جو شیعہ مذہب کی اشاعت کرے گا تو وہ بے ایمان بھی ہے، بے دین بھی ہے اور مردود بھی ہے۔ اس لیے اب شیعوں نے مسلسل بھونکنا شروع کر دیا۔ میڈیا پہ 45 خبیث ہے جو صبح و شام صحابہ کو بھونکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس نقطہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شیعہ بھی اپنے مذہب کو بیان کر رہا ہے یہ شیعہ مذہب کی روح سے مرتد ہے، کافر اور بے دین ہے۔ الذین یبلغون قانون بیان کیا کہ جو لوگ پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات وَیَخْشَوْنَهُ، اور اس باب میں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، بلا یخشون احدا، اور نہیں ڈرتے کسی سے بھی سوائے اللہ کے۔ تو اس آیت میں رد ہے تقیہ کا۔ اہل تشیع کے یہاں سب سے بڑا ہتھیار اور اپنے مذہب کے دفاع کا دو چیزیں ہیں، ایک تقیہ ہے، دوسرا تلبیس اور جھوٹ ہے، اور پورے شیعہ مذہب کی عمارت اسی پہ کھڑی ہے۔ تقیہ اور تلبیس، کذب، یہ بنیادی ارکان ہیں مذہب شیعہ کے۔ اس لیے شیعہ کتب میں اصول کافی سے لے کر آخر تک یہ مواد بھرپور انداز میں درج کیا گیا کہ تقیہ یہ دین میں سے کافی کی روایت ہے کہ 10 حصے دین تقیہ میں ہے، اور لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس آدمی کا دین نہیں جس کا تقیہ نہیں ہے۔ تو تقیہ دین کا رکن ہے، اور تقیہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنا مذہب پوشیدہ رکھنا ہے، چھپانا ہے۔ اور کب تک تقیہ ہوگا؟ امام مہدی کی آمد کا زمانہ ہے۔ اس زمان میں جو شیعہ مذہب کی اشاعت کرے گا تو وہ بے ایمان بھی ہے، بے دین بھی ہے اور مردود بھی ہے، لیکن عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ آج اہل تشیع میڈیا پر اپنے کفریات کو سر عام بک رہے ہیں، جبکہ قانون دیکھا جائے تو ہر وہ شیعہ جو اپنا مذہب میڈیا پہ بیان کرتا ہے یہ شیعہ مذہب کی روح سے بے دین بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور یہ ائمہ معصومین کی ان کی روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ تقیے کا دور ہوگا مہدی تک، تو مہدی تو لیٹ ہو گیا تو شیعوں نے مہدی سے پہلے ہی بھونکنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اماموں نے وصیت کی تھی کہ مہدی کی آمد تک بکواس نہیں کرنا، اور جب مہدی آئے گا پھر بکواس شروع کرنا ہے۔ تو مہدی کو ایسا چھپایا وہ نکل ہی نہیں رہا، اور وہ ایسا گم ہو گیا کہ اللہ جانے اب شیعہ کو خود بھی شک پڑ گئی ہے۔ شیعہ خود ہی کہتے ہیں بھئی اتنی لمبی ٹوبی لگائی مہدی نے ابھی تک نکلا نہیں، تو اس لیے اب شیعوں نے مسلسل بھونکنا شروع کر دیا۔ میڈیا پہ 45 خبیث ہے جو صبح و شام صحابہ کو بھونکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس نقطہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شیعہ بھی اپنے مذہب کو بیان کر رہا ہے یہ شیعہ مذہب کی روح سے مرتد ہے، کافر اور بے دین ہے۔ تو ہم اسے ویسے کافر سمجھتے ہیں، اور شیعہ مذہب کی روح سے بھی کافر
تو جو بھی ذاکر بے حذف الف ہو یا با الف ذاکر ہو، وہ جو بھی بکواس کر رہا ہے اور اپنے مذہب کا اظہار کر رہا ہے، وہ بالکل اجماعاً مرتد، کافر اور زندیق ہے، کیونکہ اپنے مذہب میں بھی اس نے اپنے اصول کو چھوڑ دیا۔ اور یہ شیعہ کا میں نے پہلے بھی بتایا، یہ تقیہ شروع ہوا تھا کہ جب عبداللہ ابن سبا یہودی اس نے بظاہر اسلام قبول کیا تو اسی تقیہ کی بنیاد پہ، اور انہوں نے تقیہ حضرت علی سے کیا شروع میں کہ حضرت علی کی ساتھ جماعت میں شامل ہوئے اور مذہب کو چھپایا۔ پھر اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہی تقیہ کے رخ بدل گئے، اور پھر جب ان پہ اعتراض ہوا کہ اگر ابو بکر و عمر کی خلافت حق نہیں تھی تو حضرت علی نے کیوں بیعت کی، حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی، حضرت علی ان کے فیصلوں میں شریک کیوں ہوئے، اور باطل کے خلاف حضرت علی المرتضیٰ نے جہاد کیوں نہیں کیا۔ تو اب شیعہ کہتے ہیں جی وہ تقیہ کرتے تھے، تقیہ ہمارے دین کا حصہ ہے، تو حضرت علی نے تقیتاً ہتھیار نہیں اٹھائے اور چپ کر کے رہے اور بیعت بھی کر لی اور نمازیں بھی پڑھتے رہے اور ساتھ بھی رہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں اگر تقیہ حضرت علی نے نہیں، حضرت علی نے تقیہ کیا تو حضرت حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیعہ غم حسین میں رو رہے ہیں؟ بالکل نہیں، شیعہ غم حسین میں نہیں روتے، شیعہ کا مذہب جتنا تھا حضرت حسین کی شہادت پہ وہ سب جہنم رسید ہو گیا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود پردیس سفر کے اور باوجود ذوف قوت کے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زیاد کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت حسین نے تقیہ نہیں کیا۔ اگر بیٹا تقیہ نہیں کر رہا تو باپ نے کیسے تقیہ کیا؟ یا باپ غلط تھا یا بیٹا غلط تھا، دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر حضرت علی کا تقیہ صحیح ہے تو حضرت حسین کی پھر شہادت بھی نہیں بنتی، اور اگر حضرت حسین کا تقیہ جو علل اعلان وہ شہادت ہے اور مقابلہ کرنا ہے دشمن کے ساتھ، تو پھر حضرت علی کی پوری زندگی معاذ اللہ وہ اسلامی زندگی بھی ثابت نہیں ہوگی، کہ انہوں نے ساری زندگی طاغوت کے آگے سر نڈر کیا اور خاموشی سے رہے اور ظلم کو برداشت کیا، اور نبی کی شریعت بدل گئی، قرآن نافذ نہ ہوا، اور بقول ان کے ساری بدعات ظلم و جور، وہ اس کے دور میں حضرت علی چپ کر کے شادیاں کرتے رہے معاذ اللہ، اور گھر میں رہے، نہ گھر باہر نکلے، نہ کوئی بات کی، نہ مقابلہ کیا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر جب یہ تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو ہماری تعداد نہیں تھی، 3 آدمی تھے، تو پھر اگر 3 آدمی تھے تو 3 آدمیوں سے تو تواتر نہیں بنتا، تو 3 آدمی اگر تھے تو پھر تو حضرت علی کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، تم تو بڑے نعرے لگاتے ہو جی حدیث ثقلین متواتر ہے، فلانی متواتر ہے، فلانی متواتر، تو 3 آدمیوں سے تواتر کیسے بنے گا؟ تو 3 آدمیوں کا تواتر جب غیر معتبر ہے تو پھر تو پیغمبر کی نبوت بھی اس مذہب پہ وہ ثابت نہیں ہوگی، اور حضرت علی کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا، حضرت فاطمہ کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ 3 آدمی خبر واحد ہیں، اور خبر واحد سے کوئی قطعی چیز ثابت ہو سکتی نہیں، یہ مسلم بین الفریقین ہے۔ پھر ایمان کی باتیں تو بعد میں ہیں، پہلے حضرت علی کا وجود ثابت کرنا ہوگا۔ اور حضرت فاطمہ اور شیعہ مذہب کے مطابق
شیعہ کے اصول کے مطابق نہ پیغمبر کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی قرآنیت ثابت ہو سکتی ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ثابت ہو سکتا ہے، نہ حضرت فاطمہ، نہ پیغمبر کی کوئی شادی ثابت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی شیعہ اصول کے مطابق ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تو سب کچھ بے فکری ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہے اور یہ وصی رسول ہیں، اور سارا کچھ نظام ہی حضرت علی کے لیے بنا۔ پھر حضرت علی کی بہادری کے قصے وہ یہ بتاتے ہیں، جب خیبر میں حضرت علی نے تلوار چلائی، پہلی زمین کو تلوار نے کراس کیا، دوسری سے نکلی، تیسری سے نکلی، چوتھی سے نکلی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، نیچے جبریل نے پر رکھا، نہیں تو اللہ جانے وہ تلوار کہاں جاتی۔ اور خیبر کا دروازہ تھا کئی ٹن وزنی، تو حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی، انہوں نے ہاتھ مارا اور دروازہ کو اکھیڑ کے ڈھال بنا لیا۔ تو وہ کئی آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو اب سوال ہے کہ جب اتنی بہادری ہے پھر گلے میں رسی کیسے ڈالی گئی؟ ادھر تم چیخ رہے ہو گلے میں رسی ڈالی گئی، گھر کا دروازہ گرایا گیا، اور اتنا تم بزدل حضرت علی کو معاذ اللہ ثابت کرنے کے درپے ہو کہ بیوی کے ساتھ بھی ظلم ہوا، حضرت علی کے ساتھ بھی ظلم ہوا، اور حضرت علی چپ کر کے سوئے رہے، کسی کے سامنے بولا بھی نہیں، شکایت بھی نہیں کی۔ ایک طرف اتنی بہادری اور دوسری طرف اتنی بزدلی، تو یہ کوئی عقل مند آدمی اس کو کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی جس علی کو ہم پہچانتے ہیں وہ بہادر علی ہے، وہ بزدل علی نہیں۔ ہاں، وہ غیرت والا علی ہے، وہ نبی کا صحابی علی ہے، جو علی یہودیوں کے سامنے نہیں جھکا، جو علی کفار کے سامنے کسی میدان میں نہیں جھکا، تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ تو اس حضرت علی نے ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ برحق سمجھ کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی بیعت کی، ان کے معاون اور وزیر بنے، اور آخر تک اپنی خلافت کے دور میں بھی انہوں نے وہی دین جاری رکھا جو ابو بکر و عمر عثمان کا دین تھا، جس پر وہ تمکین ملی تھی۔ تراویح اسی طرح جاری رہی، باقی سارے احکام وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھے، اس لیے کہ حضرت علی اور ابو بکر کا ایمان، دین، احکام سب ایک تھے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر علم حاصل کیا۔ شان ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شان تسلیم کر کے بیعت صدیق کر کے خلافت صدیق پہ مہر لگا دی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تکیہ نہ کر کے بتا دیا کہ ہمارے خاندان میں خون رسول میں تکیہ ہے ہی نہیں۔